الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. جس مجلس میں قرآن کریم کی تکمیل ہو وہ مجلس قبولیت دعا کی مجلس ہوتی ہے. ہم سب کے سب ہر آن گھڑی ہر وقت اللہ سے اپنی مناجات اپنی دعاؤں کی قبولیت کے محتاج ہوتے ہیں. اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہوتا کہ ہم اس موقع پر اپنے سارے مسئلے اللہ کے سامنے کھولیں اور اللہ سے فریاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو پیش کریں. تو یہ خوبصورت مجلس اور یہ موقع اللہ نے ہم سب کو نصیب کیا ہے کہ ہم اس موقع پر اللہ سے کوئی اپنی فریاد کر لیں. یہ جو معصوم بچے جنہوں نے قرآن کریم یاد کیا سال بھر قرآن کریم پڑھتے رہے، اس کی بہت ساری برکات اب اس مجلس میں موجود ہیں. اب ہم میں سے بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس مجلس کی برکات کو لے کر اپنے ساتھ جائیں گے اور اللہ جل شانہ اپنے بندے کی دعا و پکار اور فریاد کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. جب بھی بندہ اللہ کو پکارے اور اللہ جل شانہ سے دعا مانگے. عوام الناس سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو طلباء ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ اس امت کا بہت قیمتی سرمایہ ہیں. آپ کو یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا ربط اور ضبط پیدا کریں. تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے سے مانگنے کی توفیق عنایت فرماتے ہیں تو جہاں ہم اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں اس وقت مدارس میں پڑھنے کے زمانے میں اپنے وہ محسن اور مہربان بھی بہت یاد آتے ہیں جن کو مرے ہوئے عرصہ گزر گیا اور جن کی اولادوں کو ہم جانتے ہیں کہ شاید کہ وہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے پیچھے کبھی ایک بار سورہ یاسین بھی نہ پڑھی ہو اور ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. حضرت یقین کریں کہ 2 4 10 20 افراد ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان کی اولاد نے شاید مرنے کے بعد کبھی ان کی قبروں پہ پھیرے ڈالے ہوں. لیکن اللہ کے حرم میں جب طواف کیا، نوافل پڑھے، عمرہ کیا، ان لوگوں کو یاد کیا. تو آپ حضرات سے یہ میری درخواست ہے کہ یہ جو آخرت کے VIP لوگ ہیں نا، یقین جانو ان سے زیادہ محسن دنیا میں آپ کو اور کوئی نہیں ہوگا. اولاد بھول جائے گی
لیکن یہ لوگ نہیں بھولتے کبھی بھی، یہ لوگ کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے، ہمارے ساتھ مدرسوں میں آ کر شفقت سے ہم سے پوچھ لیا بس اب خیریت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں بھولے۔ تو اس جماعت کے ساتھ آپ کا جو ربط ہوگا نا، جو تعلق ہوگا، میرے استاد اور میرے بزرگ اور انتہائی قابل عزت و قابل احترام شخصیت، دنیا کی بھی اور عقبہ کی بھی، جن سے جب بھی میں ملا کرتا تھا، ہر ملنے والے دن مجھے ان پر اعتماد اور محبت کا جذبہ بڑھتا تھا۔ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ بچہ میں اماں جی کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، بہت دعا کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا بابا جی اماں جی کون ہیں؟ فرمایا جب میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا تو 3-4 طالب علم ہم ایسے تھے کہ اماں جی نے ہمارے لیے صبح چائے کا انتظام کرنا اور بہت اچھا پراٹھا کھلانا ہمیں، اور مجھے یہ تسلی دے رکھی تھی کہ بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، بھوک لگے تو میرے گھر آ جانا۔ تو اماں جی جب بوڑھی ہو گئی تو وہ آیا کرتی تھیں، جو بوڑھی آیا کرتی تھی حضرت سے ملا کرتی تھیں آ کر، اور خوش ہوا کرتی تھیں کہ یہ وہ بچے ہیں جن پر میں نے کبھی ان کو روٹی بنا کر دی تھی، کبھی ان کو کھانا بنا کر دیا تھا، آج یہ شیخ التفسیر ہیں اور آج یہ شیخ الحدیث ہیں۔ تو یہ جو بچے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کل کا کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی مفتی اعظم ہے۔ ان کے ساتھ آپ محبت کی نگاہ سے نہ دیکھا کریں، اور کبھی کبھی آ کر اپنی مٹھی بھی کھول لیا کریں۔ یقین جانیں یہ آپ کے بہت ہی محسن ہیں، یہ آپ کے بہت زیادہ مہربان ہیں، اور ان کی دعائیں، ان کی دعائیں یہ آہ بے نوا ہوتی ہیں اور یہ کمال کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ ان کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ایک تو ان لوگوں کے ساتھ اپنا ربط ضرور پیدا کرو، ان کے ساتھ محبت کی نظر سے انہیں دیکھا کرو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا کرو۔ ہمارے اندر ایک قصور ہے کہ ہم مدارس کے طلباء کو بزرگی کے اعلیٰ معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو ان کی اس سے بڑی بزرگی اور کوئی نہیں کہ ان کی پسلیوں کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے منتخب کیا ہے، ان کے سینے کو اللہ نے اپنے قرآن کے لیے مختص کیا ہے۔ اور قرآن کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ علماء تشریف فرمایا جس وقت اللہ نے اس کتاب مقدس کو اتارنے کا فیصلہ کیا تو آدم علیہ السلام سے لے کر تا قائم قیامت تمام انسانوں کی دلوں کی تختیوں کو اللہ نے دیکھا، ان تختیوں کو پرکھا اور ٹٹولا کہ مجھے کوئی تختی ایسی ملے جس تختی پر میں کتاب ہدایت کو اتاروں۔ فرمایا وہ آمنہ کے لال کا دل تھا، وہ اللہ کے محبوب کا قلب تھا، جس قلب پر اللہ نے اس کتاب کو اتارا۔ اور یہ جو معصوم آپ کو نظر آتے ہیں
یہ جو علماء آپ کو نظر آتے ہیں یہ آمنہ کے لال کی قلب کی خیرات کو سینے میں لیے ہوئے ہیں، یہ اس دولت کو سینے میں لیے ہوئے ہیں، تو اس دولت کا حامل آدمی اس سے بڑی بزرگی اور کوئی نہیں۔ ہمارے شیخ حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء اور طلباء اگر روحانیت کے سفر میں آ جائیں، تربیت و تزکیہ کے سفر میں چلیں، تو عوام کی ترقی میں برسوں برس لگتے ہیں، ان کی ترقی میں لمحے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اگر کچھ بھی نہ کریں تو یہ اکثر اوقات قرآن باوضو پڑھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، اور باوضو رہنا ہی خود بہت بڑا کمال ہے، باوضو رہنا ہی خود بہت بڑا وصف ہے، بڑی صفات میں سے ہے، کیونکہ جو آدمی باوضو رہتا ہے اس کے قلب پر شیطانی اثرات کا غلبہ نہیں ہوتا، جو آدمی طہارت کا خیال رکھتا ہے اس کے ساتھ نفسانیت کا غلبہ کم ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے قرآن کریم کی برکت سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ علماء کرام میں بڑی ایک جسارت کرنے لگا ہوں، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی حوصلے کی بات ہے۔ میں نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت انبیاء معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، ہم بھی محفوظ ہیں کہ لوگ ہمیں اعتماد کرتے ہیں ہم پر؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ محفوظ ہیں؟ کیسے محفوظ ہیں؟ فرمایا دیکھو، صبح سے لے کے رات تک تم اپنی نمازوں کو دیکھو، مسجد کو دیکھو، مدرسے کو دیکھو، ہم وہ کام نہیں کرتے جو عوام کرتی ہے، ہم 5 وقت مسجد میں ہوتے ہیں، ہم 5 وقت عوام کی دینی رہنمائی کے لیے موجود رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان مدارس کے علماء اور طلباء کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ ان بیچاروں کی زیادہ سے زیادہ کیا عیاشی ہوگی۔ شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہم پڑھا کرتے تھے، تو ان کی مجلس کا اثر ہم پہ باقی تو بہت تھا، لیکن ایک پان کھانے کا اثر بھی ہو گیا تھا۔ تو جب پان کھانے کا اثر ہوا، ہم بھی پان کھایا کرتے تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ پان نہ کھایا کرو۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ حضرت کو جا کے کہیں کہ ہم مولویوں کی زیادہ سے زیادہ عیاشی ایک پان ہی ہے، اس سے بھی آپ منع کرتے ہیں، ہماری اس سے بڑھ کر عیاشی اور ہے کیا؟ تو ان بیچاروں کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا، ضروری چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو آج کے اس فتنے کے دور میں، آج کے جو مین سٹریم ہے نا، قومی دھارا، دنیا جس طرف ہمیں بہا کر لے جانا چاہتی ہے، اس میں سب سے بڑا ہدف اس کا مدارس اور علماء ہے۔ وہ مدارس اور علماء کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ مجاہد ملت، زیغم اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس عالم کو، اس مولوی کو انگریز نے بہت بدنام کیا ہے، تم تو کچھ خیال رکھو، تم خیال رکھو ان کا۔ تو اب علماء کا جو دفاع ہے نا، علماء کا دفاع، یقین جانے میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو نماز میں بہت کمزور تھا، باقی زندگی کے معاملات میں بھی بہت کمزور تھا ڈرائیور، لیکن جب علماء اور طلباء کے بارے میں کوئی بات کرتا گاڑی روک لیتا، گاڑی روک دیتا، اور جب گاڑی روکتا کہتا اتر جاؤ نیچے۔ سے کہا میں گناہگار آدمی ہوں، ڈرائیور ہوں، ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن
علماء اور طلباء کی یہ بے ادبی اور گستاخی مجھ سے برداشت نہیں. یقین جانے جب وہ فوت ہوئے نا، جیسے کہ وہ فوت ہوئے، میں ان کے جنازے میں تھا، اور جنازے میں علماء کی ایک جمع غفیر تھا، اور جنازہ پڑھانے میں اس وقت ہمارے مخدوم بزرگ جن کا ذکر میں نے کیا، سید غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے اور اپنی تسبیح آپ کے چہرے پہ پھیری اس آدمی کے، اور تسبیح چہرے پہ پھیر کے فرمایا یا اللہ، ایک بہت ہی محبوب بندہ، بہت ہی پیارا بندہ، یہ امانت اللہ ہم تیرے پاس کر رہے ہیں، اس پہ آسانی کرنا تو، اللہ اس پہ تو آسانی کر دینا. یقین جانے اس ڈرائیور کی موت پر مجھے رشک آیا. نہ وہ عالم تھا، نہ قاری تھا، نہ حافظ تھا، صرف علماء کے ساتھ محبت کرنے والا، قراء کے ساتھ محبت کرنے والا. تو ایک درخواست میں نے آپ سے یہ کر دی کہ ان بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا تعلق رکھیں گے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. اور ایک جسارت کرنے لگا ہوں حفظ کے اساتذہ سے، علماء سے، کہ جو اکثر اوقات بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں. علماء کی خدمت میں یہ درخواست ہے، 24 گھنٹے تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، یہ آپ پڑھائیں نا ان کو، آپ تربیت کریں نا ان کی، آپ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں یہ. علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو صرف کتاب نہیں، نصاب نہیں، اس کو اپنا ذوق منتقل کرو، اپنے پاکیزہ خیالات منتقل کرو. وہ کیسے ہوگا؟ کہ استاد کے پاکیزہ خیالات کا اثر طلباء کے دل پہ پڑتا ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی مرید گڑبڑ کرے تو میں پیر ہو کے اپنے اوپر غور کروں کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے، وہ تو میری ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے. اور اگر یہ شاگرد نہیں مستی کر رہا ہے تو مجھے اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، کیونکہ استاد کی سوچ منتقل ہوتی ہے، استاد کے خیالات منتقل ہوتے ہیں. اب استاد محترم، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کو دودھ بھی پیش ہوا اور شراب بھی پیش ہوئی. آپ نے دودھ کو پسند فرمایا اور شراب کی طرف نہیں دیکھا آپ نے. تو جبریل نے فرمایا حضور اگر آپ شراب کی طرف دیکھ بھی لیتے نا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پاکیزہ خیالات کو بچوں میں منتقل کریں، اور بہت بڑی امانت کے لیے یہ ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم اس امانت کو منتقل کرنے میں پورے اخلاص اور اللہ کی رضا کا خیال رکھیں، اللہ کی رضا کا خیال رکھیں. قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس استاد کو مارنے کا بھی کوئی حق نہیں جو بچے کا نام لے کر رات کو اٹھ کر دعا نہ مانگتا ہو، نام لے کر دعا نہ کرتا ہو. سنیما کا زمانہ تھا، سنیما ہوتا تھا. آج کل تو سنیما ہر آدمی کے، سنیما سے بھی بڑھ کر بہت بڑی چیزیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. خاص طور پہ طلباء سے کہتا ہوں، علماء سے بھی اور سب سے کہتا ہوں، نور نبوت اس سینے میں ٹک نہیں سکتا، معلومات رہ جائیں گی، معلومات کی کوئی بات نہیں. نور نبوت اس سینے میں نہیں ٹکے گا جس آدمی کی نگاہ محفوظ نہیں ہوگی، جس کی نگاہ پاکیزہ نہیں، نور کا ٹھہراؤ نہیں. کیونکہ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کے سینے میں نہیں ٹک سکتا. اب بدنگاہی ایک بہت بڑی بیماری ہے، بدنظری ایک بہت بڑی بیماری ہے. اب جو طلباء ابھی شعور کے درجے میں نہیں ہے لیکن میری بات ان کو یاد رہے گی، اور بڑی ایک اہم بات یاد آئی ہے مجھے. مولانا حسین طارق صاحب
آپ میری بات کو بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں، مجھے آپ سے بہت خیال بھی ہو رہا ہے کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اہل علم کے پاس میں بیٹھا ہوں، قطر میں گیا، قطر 25 سال کا ایک جوان، قرآن کا حافظ، اس نے مجھ سے اصلاح کا تعلق رکھ لیا۔ بعض اوقات مرید بھی پیروں کو صحیح کر کے رکھ دیتے ہیں نا، یقین جانے اللہ کی شان ہے۔ ایسی اس نے میری تربیت کر دی نا کہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہوئے بہت سخت آتی ہے، کوئی موبائل کھول لینا تو نفس تو پیروں مولویوں کو بھی ہوتا ہے نا، کہ نہیں ہوتا؟ مولویوں کا نفس ہی مولوی ہوتا ہے، پورا پیروں کا پیر ہوتا ہے۔ اور جب طبیعت میں گڑبڑ پیدا ہو جائے نا تو یہ بات مجھے یاد آتی ہے اکثر۔ اس نے انجینئر اور بڑی پوسٹ پر مجھے کہنے لگا کہ ایک خاتون جو میرے ساتھ دفتر میں ملازمہ ہے اور میری شادی بھی نہیں، اس نے اپنے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کوئی حربہ نہیں چھوڑا، لیکن مجھے کہنے لگا حضرت میں نے کبھی بھی اس کی طرف برائی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن ایک دن اس نے ساری حدود پھلانگ دی تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میں تیرے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا، میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ اتنی بڑی دولت سینے میں رکھ کر اگر میں تیرے ساتھ منہ کالا کروں گا تو میں روز محشر اللہ کے نبی کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا کہ میرے قلب پہ نازل ہونے والی کتاب جو اللہ نے تجھے دی تھی تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو بچوں اس بات کو بہت زیادہ یاد رکھنا، بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اعمال جیسے تیسے بھی ہوں گے، اللہ کمزوری، لیکن ایسے منکرات میں مبتلا ہو جانا، ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جانا جو گناہ بارگاہ خدا بندی سے بندے کو رد کر دے اور اللہ کا تعلق ختم ہو جائے، اس سے بڑی سزا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آزمائشیں لوگ کہتے ہیں نا آتی ہیں آزمائشیں، دنیا کا چھن جانا سیدنا عمر فرماتے کوئی آزمائش نہیں، اصل سرمایہ ہمارا قرآن ہے، دین ہے، جب یہ چھن گیا تو سب کچھ چھن گیا۔ میں اکثر علماء کو راہ سے کہتا ہوں دنیا پہ خوب محنت کرو، خوب پیسے کماؤ، آج کل جو ہو سکتا ہے کرو، لیکن یاد رکھو دین کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا تو نہ دین ہوگا نہ دنیا ہوگی، کیونکہ آپ کو جو اللہ نے منتخب کیا تھا وہ اس کام کے لیے نہیں کیا تھا، آپ کو تو اللہ نے دین کے لیے منتخب کیا تھا۔ تو دین کا کام کرتے ہوئے دنیا کی محنت میں لگنا ممنوع نہیں ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کی دنیا ضرورت ہے نا، ہماری بھی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں، ہمارے پاس بھی پیسے ہوں۔ تو کبھی کسی عالم دین کو، کسی قاری کو کسی اچھے کپڑوں میں دیکھو نا، ایک مسجد سے امام صاحب کو بے دخل کر رہے تھے تو مجھے لے گئے فیصلے کے لیے نا، تو میں گیا تو میں نے پوچھا کیوں، خیر تو ہے، بزرگوں کو کیوں فارغ کر رہے ہیں؟ ایک بندہ دیہاتی پنجابی زبان میں مجھے کہتا جی استاد جی انہیں آج کل بڑے چٹے چڑے پائے پہنے اور موبائلیں شوبائلیں بڑیاں قیمتی رکھے ہیں بھیا نے، یہ کدھر سے لاتے ہیں؟ میں نے کہا تم جدھر سے لاؤ، ہم کبھی پوچھتے ہیں کہاں سے لائے ہو؟ تم سے مانگا ہے ہم نے کبھی؟ اگر اللہ نے ہمیں کو گاڑی دے دی ہے تو سہ جاؤ یار، برداشت کرو ہمیں بھی۔ تم نے ہماری ابتدا نہیں دیکھی، تم ہماری انتہا کو دیکھ کے غصہ کرتے ہو۔ ابتدا دیکھا کرو علماء کی، قراء کی ابتدا دیکھا کرو، انتہا میں تو فتوحات ہوتی ہیں ساری، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو دیتا ہے، اپنے دوستوں کو نہیں دے گا۔ بہرحال یہ بات تو میں نے عرض کر دی حضرات سے کہ آپ بھی، ہم سب کو اس پہ بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ بہت سعادت مند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت مولانا ثناء اللہ غالب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہمہ جہت خدمات اس ادارے میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی اور دیگر شاخوں میں بھی، تو آپ سارے لوگ درجہ بدرجہ ان کے ساتھ معاونت کریں، ان کے ساتھ جوڑ پیدا کریں، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔
انشاءاللہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جہاں روز محشر یہ لوگ جائیں گے آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے. ہم اور ہمارے اکابر جو تھے نا جی، یقین جانیں، تاریخ کا یہ حوالہ بھی آپ سے میں پیش کر دوں کہ علماء کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، اللہ والوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، ہمارے مرشد و مربی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جہانگیر جو تھا، جہانگیر اور دین اکبری کا فتنہ کتنا سنگین فتنہ تھا. اس نے آپ کو 2.5 سال تک قلعہ گولیار میں بند رکھا، کتنا تنگ کیا، کتنا پریشان کیا. اور جب خانہ والی کابل لشکر لے کر آتا ہے اور قلعہ گولیار کو فتح کرتا ہے، امام ربانی کو رہا کرواتا ہے اور باہر آ کر کہتا ہے حضرت اب آپ کے مریدوں کا دور ہے. نظرۃ الخواطر نے لکھا ہے کہ 20 لاکھ مرید رجسٹرڈ تھے، 7,000 خلفاء تھے. تو علماء کی کیا سیاست سمجھتے ہو؟ علماء کی دلوں میں کیا کچھ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے اس چیز کا؟ سبحان اللہ. کہ حضرت آپ کا دور ہے باہر اور یہ جہانگیر اور ملکہ میں گرفتار کر کے لایا ہوں. اللہ کے ولی کا جواب سنیں، فرمایا اس کے پاؤں سے بیڑیاں نکالو، ملکہ کے پاؤں سے بھی نکالو. یہ توہین ہوتی ہے بادشاہ کی، یہ بادشاہ کی توہین ہے، ایسا نہیں کرتے ہوتے بادشاہوں کے ساتھ. جہانگیر نے جب دیکھا نا کہ یہ اس اخلاق کے مالک ہیں، یہ کردار ہے ان کا، تو جہانگیر مرید ہو گیا، قدموں میں گر گیا اور رو کے کہنے لگا حضرت میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو امام ربانی مجدد الثانی کے الفاظ تاریخ کے صفحات پر روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہیں کہ امام ربانی نے فرمایا میں مجدد اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک جہانگیر میرے ساتھ نہیں ہوگا، جہانگیر میرے ساتھ نہیں ہوگا. تو جنہوں نے ستایا ان کے ساتھ ہمارے بڑوں کے یہ رویے تھے. آپ جو مدارس کے معاون ہیں، مدارس کے ساتھ چلنے والے ہیں، یقین جانیں یہ لوگ آپ کے بغیر جنت بھی نہیں جائیں گے، آپ کے بغیر جنت نہیں جائیں گے. اور علماء کی خدمت میں بھی آخری باتوں میں سے ایک بات عرض کر دوں کہ امام ربانی کے مزار پر جس وقت علامہ اقبال گئے تھے نا، اور کھڑے ہو کر جو اس نے اپنے تاثرات پیش کیے تھے، اپنا مراقبہ اور اپنا درد دل جو پیش کیا تھا، وہ آپ کو سنا دوں حضرت. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہیں یہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. گردن نہ جھکی، یہ اہل علم کا اس وقت بھی کردار تھا اور آج بھی حضرت مجدد کی جتنی ضروریت آج بھی موجود ہے. دنیا کا کوئی کفر اور عالمی طاغوت آج تک ہمارے سارے احتساب کر چکا، ہمارے نام کچھ نہیں نکلا، ہمارے نام کچھ نہیں نکلا. آپ اس سے زیادہ ہمیں مدارس سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ دنیا میں جتنی کرپشن ہوئی کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نے نہیں کی، جتنا فراڈ ہوا کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نے نہیں کیا. اگر کانے ہوتے نا تو ان کی 1 کوڑی کروڑ بن جانی تھی کہ نہیں بن جانی تھی، لیکن کچھ کر سکے؟ نہ جھکے نہ جھکا سکے. وہی مجدد الفسانی کی اولاد آج بھی الحمدللہ مجدد کی روح ان سے خوش ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. آخری موقع تھا حضرت مجدد کو جھکانے کا، ایک ایسی کھڑکی بنائی، ایسا راستہ بنایا کہ جس سے امام ربانی جھک کے اندر داخل ہوں اور اس زمانے کا میڈیا
کھڑا کیا تاکہ جب جھک کے اندر داخل ہوں تو ہم کہہ سکیں کہ مجدد ثانی نے جہانگیر کو سجدہ کر لیا۔ حضرت جنگوی شہید فرمایا کرتے تھے قربان مجدد تیری غیرت پر، قربان مجدد تیری غیرت پر۔ آخری موقع تھا جھکانے کا لیکن نہ جھکا سکے، نہ جھکا سکے، کیونکہ جیدہ کھائیے اودا گیت گائیے۔ اگر آج مدارس یہ کچھ کرتے ان کی گیت گانی پڑتے، پھر ان کے گیت گانے پڑتے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ چلنے والے ادارے، جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ ہومک ماڈل ٹاؤن ہی 11 لاکھ کا خرچہ برداشت کرتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے لاتے ہو؟ ایک آدمی نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ میں نے بڑی اس سے خوشتبی کی، میرے مزاج میں تھوڑا سا مزاح بھی ہے، کبھی کبھی طبیعت ٹھیک ہو تو میں نے کہا ہم کہاں سے لاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے والد صاحب زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے؟ میں نے کہا والد صاحب زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں؟ کہتے جی میرا سوال کچھ اور ہے، آپ کیا؟ میں نے کہا میں جواب دے رہا ہوں نا، والد صاحب زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے؟ کہا جی والد صاحب تو فوت ہو گئے۔ میں نے کہا کوئی دمبا بکرا مرغا کسی کالج میں دے کے آئے ہوں گے نا آپ؟ نے کہا نہیں جی لا حول، مدرسے میں دیتا ہے، مدرسے میں دیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، بس اسی طرح چلتا ہے ہمارا نام، کسی کا باپ مرتا ہے، کسی کی ماں مرتی ہے، ہمارا کام چلتا ہے۔ آپ کو اگر ہند کو پنجابی آئے گی تو بڑا مزہ آئے گا، ابھی جو بات میں کروں گا آپ کو نہ سمجھ آئی تو مولانا مسعود صاحب تو صحیح سمجھیں گے نا۔ میرے شیخ و مربی حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن پر بڑی مہربانی ہے ہم پر، اللہ ان کے درجات بلند کرے، میں نے ایک مسجد تعمیر کی نا، تو مجھے ایک دن حضرت فرمانے لگے ان کو زبان میں، مولوی صاحب تسی تو چندہ نہ مانگ دے کسا کرو، یہ مسجد کو تو بڑھائی ہے، یہ چندہ تو آپ مانگتے نہیں، تو مسجد کہاں سے کھڑی کر دی اتنی بڑی؟ میں نے کہا حضرت وہ یہ جس خان نے زمین دی تھی نا اس کی، میں نے کہا ایک بیوی فوت ہوئی ہے، اس نے 6 لاکھ روپے دیا ہے۔ حضرت مجھے اتنی زبان فرماتے ہیں مولوی صاحب خانہ نہیں اور کتنی ترمتیاں ہو، یعنی خان کی اور کتنی بیویاں ہیں؟ میں نے کہا حضرت 2 اور ہیں۔ کہا بس بیغم اے مردیاں گئیاں مسیح چڑھ گئے سی، سمجھو نا حضرت نے کہا غم نہ کرو، یہ خان کی بیویاں مرتی جائیں گی تمہاری مسجد بن جائے گی، تو ہم سے احتساب نہ کرو، ہم سے نہ پوچھو ہم کہاں سے لاتے ہیں۔ نہ چھیڑ ملنگانو، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ ٹھیک ہے نا، نہ چھیڑ ملنگانو، ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں نہ تنگ کرو، ہم کہاں سے لاتے ہیں، ہم یہ جگہ آپ کو بتا دینا ہم کہاں سے لاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہم کہاں سے لاتے ہیں، ہم کہاں سے لاتے ہیں یہ راز کبھی نہیں بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ آپ ہی کی جیب سے نکالتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ ہی لوگوں سے نکلتے ہیں، آپ ہی ہم سے پوچھتے ہیں کہاں سے لاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین، آخری بات دعا کی عرض کر رہا تھا، وقت ختم ہو گیا نا، وقت ختم ہو گیا، بس اس سے بعد اگلی بات کی خواتین بھی وہ جمع ان سے بھی ایک دو وہاں بچوں کی چادر پوشی بھی تھی بچوں کی، بس وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ حضرت کی بھی میں حضرت کا تہ دل سے احترام کرتا ہوں بہت زیادہ، میرے دل میں پتہ نہیں ان کی عظمت بہت زیادہ ہے، حضرت آپ سے محبت ہے نا، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ سے محبت ہے، لیکن ہمیں جو بیان کا وقت ہوتا ہے نا، بیان کا 2 بھائی تھے نا، 2 جیسے مولانا صلاح الدین صاحب اور مولانا ثناء اللہ صاحب ہے نا، بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ زمین پر مکان میں بناؤں گا، زمین پر مکان، چھت سے لے کر آسمان تک آپ کی جگہ ہے، چھت سے لے کر، اب ہمیں جو جگہ ملی ہے وہ چھت سے لے کر ہے آسمان تک۔ آج قدرتی بات ہے میرا ہو گیا شرح صدر، کیونکہ مقتدی لوگ بھی ذرا مضبوط ہوتے ہیں نا، ورنہ جمع بین الصلاتین ہوتی ہے، آج شرح صدر ہو جائے نا بیان میں تو خیر، مستورات بھی تشریف فرمائیں، عورتیں بھی ہو سکتی۔ خواتین سے یہ درخواست ہے میری خاص طور پر، آج کل یہ جو عورتوں میں خاص طور پر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے جس کو کہتے ہیں انزائٹی، ڈپریشن، یہ انزائٹی اور ڈپریشن یہ ہماری اردو کی ڈکشنری میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا
کہ یہ انزائٹی کیا ہوتی ہے، ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب بندے کی اور اللہ کی مرضی میں اختلاف ہو جائے نا، پھر انزائٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ کچھ چاہے اور بندہ کچھ چاہے، بندہ کچھ چاہتا ہے، اللہ کچھ چاہتے ہیں۔ اب دماغ خراب ہو گیا ہے، اب پریشان ہے۔ اس کی جو وجوہات ہے نا، جو مرد جو عورت ناپاک رہے گا، غسل وقت پہ نہیں کرے گی، عورتیں اپنے بال اپنے کپڑے بیت الخلاء میں رکھیں گی، وہ عورتیں کبھی بھی دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہوں گی، کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اللہ والوں کے مشاہدات اور تجربات میں یہ لکھا ہے کہ کوئی عورت اپنے کپڑے بیت الخلاء میں نہ رکھے، اور جب تک ان کپڑوں کو باہر نکال کر 36 گھنٹے ہوا میں نہ رکھے، دھوپ نہ لگائے، ان کپڑوں کو استعمال نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریر جنات، ناپاک مخلوق عورتوں کے کپڑوں سے لذت اٹھاتے ہیں، اور دروازوں کو جب بھی بند رکھیں کریں بسم اللہ شریف پڑھ کر، اور جب بھی عورت یا مرد بیت الخلاء میں داخل ہوں تو بایاں پیر اندر کریں۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو وہ دائیں کروٹ گرتا ہے۔ کیسے گرتا ہے؟ تو اکثر کہتے ہیں نا جی بیت الخلاء جا رہے تھے، کیونکہ جب آدمی سوئے وہ اٹھتا ہے نا تو طب یہ کہتی ہے کہ اٹھتے وقت اس کو فوراً بیت الخلاء کی طرف نہیں جانا چاہیے، تھوڑا اپنی آنکھیں ملے، اپنے آپ کو تھوڑا سیٹ کرے، کیونکہ جو ہی وہ نیند کا خمار بھی ہوتا ہے اور اس کی دل کی کیفیت کو ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ گر جاتا ہے، اور کہتے ہیں جی بیت الخلاء جاتے ہی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیونکہ سوتے میں جب اٹھتا ہے نا آدمی، اکثر اوقات یہ انجائنا کے مریض اور اس طرح کے جو دل کی امراض ہوتی ہے نا، اس میں آدمی کو کوئی جھٹکا لگتا ہے جس وجہ سے اٹھتا ہے یہ۔ اب آپ سنت کی برکات یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ تاکید ہے کہ آپ بایاں پیر اندر رکھیں۔ اب جب آپ نے بایاں پیر اندر رکھا ہوا ہے تو آپ دائیں کروٹ گریں گے۔ بات نقطہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اور اسی طریقے سے جب آپ بیت الخلاء سے نکلیں گے تو آپ کون سا پیر باہر نکالیں گے؟ دایاں پیر باہر نکالیں گے تو آپ کس کروٹ گریں گے؟ تو ایک تو بیت الخلاء کا خیال رکھیں جاتے وقت۔ یہ اکثر آج کل کی جو بیماریاں ہیں نا، یہ کالے علم سے زیادہ خطرناک کالے اعمال ہیں۔ نمازوں کے وقت ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ساری دنیا کے جادوگر مل کر جادو کریں، ان سب کی ظلمت ایک طرف، اور جان بوجھ کر جس عورت کی جس مرد کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اس کی ظلمت ایک طرف۔ اس سے تو اللہ ناراض ہے، یہ تو اللہ کی خفگی میں ہے۔ اور عورتیں جو ہیں ان کی روحانیت کا سفر ہے، ان کی جو ترقی کا سفر ہے، یقین جانیں اللہ کے حبیب نے فرمایا عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، روزہ رکھنے والی ہو، شرم و حیا کا خیال رکھنے والی ہو، اپنے خاوند کی تابعدار ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو عورتوں کے لیے تو جنت اتنی آسان ہے، اتنی زیادہ آسان ہے۔ اور عورتوں کو کچھ اپنی اصلاح کی طرف فکر کرنی چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ سارے مرد اصلاح شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کمزوریاں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں مردوں کی کمزوریاں بیان کروں۔ عورتوں کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ خاوند تھکا ہوا گھر آیا، پریشان آیا، اس کو چاہیے کہ آپ اس کو پانی پلائیں، اس سے پوچھیں خیریت ہے، پتہ نہیں افسروں کی جھڑکیں کھا کے آیا ہے، محتمم صاحب کی جھڑک کھا کے آیا ہے، پتہ نہیں کس کس کی جھڑک کھا کے آیا ہوا ہے وہ۔ اب وہ پہنچا ہے، او بجلی خراب ہے، پانی کی موٹر بھی نہیں چلتی، بچہ بھی بیمار ہے، او اللہ کی بندی 2 منٹ بیٹھنا تو دے ذرا، یہ سارے کام میں کروں گا لیکن مجھے 2 منٹ حوصلہ دے، بیٹھنے دے۔ اس سے تھوڑی دیر کے بعد دستوں گریباں ہو جاتے ہیں، آپس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا باہر سے آئے نا تو باہر کے غصے آ کر بیوی پہ نہ نکالا کریں۔ جس خاوند کو دوسری شادی کرنی ہو نا، ہے کوئی خواہشمند اس میں؟ ہاں، کون آدمی جس کو نہیں ہاتھ کھڑا کرے؟ سچ ہو، سچ بولو۔ میں دیکھو پیر ہو کے جھوٹ نہیں بولتا، میری 2 بیویاں ہیں، میں 2 کا اور بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ کیوں ڈرتے ہو؟ آپ کو ڈر ہے کہ کوئی دیکھ لے گا ادھر؟
کوئی سن لے گا نہ ڈرو. اچھا صرف بات یہ کرتا ہوں کہ اگر شادی کرنی ہو نا تو بیوی کو خواہ مخواہ کی تڑیاں نہ لگایا کرو. میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ جو تڑیاں ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تڑی جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. یہ ایسا کیوں کیا ہے, میں شادی کروں گا, اور بھائی کرنی ہے تو کر, تڑی کیوں لگاتا ہے؟ تنگ نہ کرو. اچھا عورتوں کو تنگ نہیں کرتے, عورتوں کو تنگ نہیں کرتے. کسی شریف انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ عورت کے ساتھ دماغ لڑائے. ہم عورت کو متوازی درجہ دیتے ہیں, عورت متوازی درجے کی عورت نہیں ہے. یہ تو صنف نازک ہے. مرد اور عورت کا مقابلہ ہی نہیں آپس میں, یہ اس کو اپنا مقابل کھڑا کرتا ہے. تو عورت کے ساتھ مقابلہ کر کے آج تک جیتا کوئی جیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جیت سکتا. تو اس لیے عورتیں مار کے لیے نہیں ہوتی, عورتیں پیار کے لیے ہوتی ہیں, عورتیں لڑائی کے لیے نہیں ہوتی. تو مردوں عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کو مثالی مرد نہ سمجھیں. مثالی لوگ صرف صحابہ اکرام تھے. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کو آئیڈیل حیثیت نہ دیں, گزارا کریں, گزارے کا یار بنیں. پرائی رکھی عورتیں مردوں کو پسند ہوتی ہیں نا, اپنی عورتوں کو رکھو نا, پتہ چلے, اس کو کپڑے لا کر دو, اس کا خیال رکھو. اور عورتوں بیچاریوں کے دل تو اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, اس نے کہا جی میں تو اپنی بیوی کو ایسا اعتماد میں رکھتا ہوں سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے. پتہ کیسے؟ کہتے ہیں بس آتا ہوں گھر آ کے کہتا ہوں ایک ڈمی ہے, اس پر اتنے خوبصورت کپڑے لگے ہوئے تھے, بازار میں گیا تھا کپڑے کی دکان پر, کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں تیرے لیے لے آتا, کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں تیرے لیے لے آتا. پیسے نہیں تھے اس لیے نہیں لا سکا. وہ اللہ کے بندو, عورتوں کو اتنی بات کر کے دل کو خوش کر لیا کرو, ان کے دل بڑے اچھے ہوتے ہیں. امیر شریعت فرمایا کرتے تھے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری, فرمایا ان بچیوں کا جو آٹا گوندتی ہے نا اس میں ان کے آنسو شامل ہوتے ہیں, ان کو جھڑکا نہ کرو, مارا نہ کرو. یہ نکاح کے 2 بول سن کر تمہارے ساتھ اٹھ کر آ گئی ہیں. اور یہ کئی جو سسر صاحبان اور ساس صاحبان میری بات اگر سن رہی ہوں گی نا, یقین جانو اس سسر کا انجام بہت برا ہوگا, اس ساس کا انجام بہت برا ہوگا جو بہوؤں کو جھڑکتی ہیں, ہر وقت گالیاں دیتی ہیں, مارتی ہیں ان کو. اور بعض علاقوں میں تو دیور کو بھی پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بھابھی کو جتنا مرضی ہے مارے. یہ انسانیت کی بات نہیں ہے. اچھا یہ انسانیت
کبھی آرام سے نہیں رہتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی سازی کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے میرے اللہ ہم سب کی سازی کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہم سب کی پریشانیاں دور فرما, ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اس مدرسے کی قبولیت نصیب فرما, محبوبیت نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کو وسیع اور کشادہ جگہ نصیب فرما. یا اللہ اس مدرسے کو برکتیں نصیب فرما, اس مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والوں کو علم نافع نصیب فرما. یا اللہ جتنی معلومات طالبات خواتین آئی ہوئی یا اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما, سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ سب کی زندگیوں کو برکت نصیب فرما. یا اللہ سارے حاضرین کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ یہ جتنے بچے نے پڑھانے کے لیے یاد کیا, ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے تعاون کیا, معاونت کی, اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما. اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما. اللہ برکت اور عافیت کی زندگی نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمارے والدین, ہمارے عزیز و خالد, بہن بھائی, مشائخ, اساتذہ, اہل تعلق یہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. یا اللہ ان کی کامل درجات بلند فرما, ان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب دلگیر بلتستان والے ہمیشہ اس اجتماع کی رونق ہوا کرتے تھے, ہمارے ساتھ بھی بڑی محبت کا تعلق تھا, آیا کرتے تھے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو اعلیٰ علیین کا اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا الہ العالمین حضرت مولانا کی دلگیر بلتستان کے اندر جو خدمات ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ وہاں کے لیے اچھے اچھے اسباب اللہ کے لیے پیدا فرما. یا اللہ وہاں بھی کام کر رہا ہے خود ہے. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں, پریشان ہے, یا اللہ امداد فرما. یا اللہ خاص طور پر غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرما. یا اللہ جتنے لوگ کفار اسلام کے دشمن ہیں, پاکستان کے دشمن ہیں, ہمارے ملک کو اچھا نہیں دیکھنا چاہتے, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں, اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ و برباد فرما. یا اللہ اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ فرما, اندرونی بیرونی خطرات و خدشات سے محفوظ فرما. یا اللہ اس ملک کو آباد فرما, اس ملک کو استحکام نصیب فرما, اس ملک کے توڑنے والوں کو ہدایت نصیب فرما, اس ملک کو توڑنے والوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے, یا اللہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں, یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. مدارس کے دشمن ہیں, مساجد کے, خانقاہوں کے, اللہ ان سے خود ہی نپٹ جا. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یہ طالبات, معلمات, بچیاں, خواتین جتنی آئی ہوئی, یا اللہ ان میں جن کو اچھے رشتے نہیں ملے ان کو اچھے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے ہو گئے اللہ کو اپنے گھروں میں خوش فرما, عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ سلام اللہ صاحب کو, یا اللہ ان کے بچوں کو, یا اللہ عزت کا مینار بنا, عزت کا نشان بنا. یا اللہ اس مدرسے کو کشادہ سے کشادہ جگہ اللہ نصیب فرما. یا اللہ ان کے فیض کو عام فرما, تام فرما. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری سازی کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ بارہ رحمت نازل فرما, برکت و عافیت کی بارش نصیب فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا, لکھا, امید رکھی, اللہ یہ ساری دعائیں کے حاضری میں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.